ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں عزت و احترام کے لائق اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ سے وعدہ ہوا تھا، جب پچھلے خطبے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چند خوبیوں کا تذکرہ ہوا تو اس وقت یہ وعدہ ہوا تھا کہ آئندہ خطبہ انشاءاللہ اس عنوان پر ہوگا کہ جد الانبیاء نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی ہیں، جو کچھ انہوں نے مانگا، من وعن اللہ رب العالمین نے وہ اپنے پیارے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ آپ اس کو کوئی بھی عنوان دے سکتے ہیں،
جد الانبیاء کی دعائیں اور رب الانبیاء کی عطائیں۔ جیسے جیسے دعا کرتے گئے اللہ رب العالمین اپنے پیارے کو وہ سب کچھ عطا کرتے گئے، اور وہ ساری کی ساری دعائیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی۔ تو چند دعاؤں کا تذکرہ آج جہاں تک ہمارے ٹائم نے ہمارا ساتھ دیا، میں آپ کے سامنے وہ دعائیں رکھتا ہوں، اور ان دعاؤں کی قبولیت کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے کی، اور وہ انداز بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا بھی قرآن کے اندر، اور رہتی دنیا تک یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے مجھے پکارا تو میں نے پکاریں سنی بھی، اور وہ سب کچھ اس کو عطا بھی کر دیا۔ تو جد الانبیاء کی پہلی دعا سب سے پہلے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس پہ ذرا غور کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین۔ اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ رب ہب لی من الصالحین، مجھے بیٹا عطا فرما اور وہ صالحین میں سے ہو، نیک لڑکا عطا فرما دے۔ یہ اللہ سے دعا کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ قرآن مجید میں سورۃ الصافات کی 100 نمبر آیت ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ اولاد دی، یہ دعا قبول فرمائی، جد الانبیاء کی دعا ہے۔ اب رب الانبیاء کی اس پر عطا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیسے فرمائی۔ اس کی اگلی آیت کے اندر ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو پھر ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی۔ بردبار یعنی حلم والا بیٹا۔ حلم کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ صبر کرنے والا تکلیفوں پر، کوئی زیادتی کر جائے تو اس کو قبول کر لینے والا، اچھے اخلاق سے گفتگو کرنے والا، ہر قسم کی خوبی حلم کے اندر پائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ رب العالمین کی جو عطا ہے، رب حب لی من الصالحین دعا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، یہ اللہ کی عطا ہے کہ ہم نے بردبار بیٹا عطا کیا، حلم والا لڑکا عطا کر دیا۔ اس سے مراد سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کر اولاد ملی، تقریباً 80 سال کے قریب عمر ہو چکی، داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ بڑھاپے پہ جا کر اللہ نے اولاد دی، اور اس پر اولاد ملنے پر دیگر قرآن مجید کی کئی آیات ہیں۔ بڑا معروف واقعہ، کیونکہ ان کی ازواج مطہرات جو تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی، دو کا ذکر ملتا ہے، سیدہ ہاجرہ اور سیدہ سارہ علیہم السلام۔ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایک بیٹا عطا کر دیا۔ ایک سے سیدنا اسحاق علیہ السلام عطا کیے، دوسری سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور دونوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فبشرناہ بغلام حلیم کے اندر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور دوسرا مقام سنیں جس میں سیدنا اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے۔ خوشخبری اللہ نے پہلے عطا کر دی جب ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والا تھا، وہ برائیوں سے باز نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ فرشتے جب عذاب لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی بستی کے قریب سے گزرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کہا کہ پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا ہے اور جا کر آپ نے میرے ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری سنانی۔ یہ سب واقعہ سارا سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ فرشتے آ گئے، انسانی شکل میں آئے، آ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ ایک خوبی تھی کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے۔ انسانی شکل میں فرشتے آئے، سمجھا کہ میرے مہمان ہیں، جلدی سے ایک بچھڑے کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، روسٹ کر کے اپنے مہمانوں کے سامنے رکھا، اور انہوں نے کھایا ہی نہیں۔
ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھے ہی نہیں، اٹھے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ ڈرنے کی وجوہات دو ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس لیے ڈرے کہ اس وقت ایک ماحول چلتا تھا کہ جو کوئی کسی کے گھر میں جا کر کوئی چیز نہ کھائے نہ پیے، سمجھو وہ ڈکیتی کے لیے آیا ہوا ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لوٹنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک اس وجہ سے گھبرا گئے۔ دوسری وجہ کہ جب انہوں نے کھایا نہیں، ان کے ہاتھ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اٹھے ہی نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ جب فرشتے آتے ہیں انسانی شکل میں، چاہے کسی بھی شکل میں آئیں، فرشتوں کے اندر کھانے پینے والا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں آئے ہیں۔ جب اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے آئیں تو وہ کسی قوم پر عذاب لے کر آتے ہیں، شاید یہ کوئی عذاب لے کر آ گئے ہیں، اس وجہ سے ڈر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے جب انہوں نے کھایا نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نہ ڈریں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، ہم تو ادھر جا رہے ہیں، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے۔ جب یہ بات کہی نا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام آپ نہ ڈریں، ہم تو قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کی بیوی پاس کھڑی تھی، ساری گفتگو سن رہی تھی، وہ مسکرا پڑی۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، ان کی زوجہ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی پاس موجود ہے، یہ ساری گفتگو سن کر وہ ہنس پڑی، مسکرا پڑی کہ یہ سارا اتنا کچھ مہمان نوازی کے لیے تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک مذاق کی کیفیت بن گئی، انہوں نے کھایا ہی نہیں۔ فطرتی امر تھا کہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو فرشتوں نے مخاطب کرتے ہوئے جو جواب دیا، فرشتے کہنے لگے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جب مسکرائی تو ہم نے جواب دیا فرشتوں کے ذریعے، ہم نے ایک بیٹے اسحاق کی خوشخبری سنائی، اور اسحاق کے بعد ان کے اگلے بیٹے یعنی پوتے کی خوشخبری یعقوب علیہ السلام کی بھی سنا دی کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، وہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، آگے ان کا نکاح ہوگا، اللہ ان کو بھی ایک بیٹا دے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ یعنی بیٹے اور پوتے کی خوشخبری ایک ہی وقت کے اندر سنا دی۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے، قدرت ہے کہ بڑھاپے میں جا کر بیٹے اور پھر پوتے کی خوشخبری بھی سنا رہے۔ اور اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا انعام ہوا کہ ان کے ہاں پھر بیٹا پیدا ہوا اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام یعقوب علیہ السلام، پھر آگے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام یوسف علیہ السلام۔ یہ 4 افراد نسل در نسل انبیاء کی لڑی میں سے ہوئے۔ یا یوسف علیہ السلام بھی نبی، یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، اسحاق کے باپ جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی۔ یہ انبیاء کی لڑی چل پڑی۔ اور اسماعیل علیہ السلام دوسری زوجہ محترمہ سے ہیں جن کا تذکرہ میں نے فبشرناہ بغلام حلیم میں کر دیا۔ رب ھب لی من الصالحین دعائیں مانگتے گئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل بھی عطا کیے، اسحاق علیہ السلام بھی عطا کیے، زندگی کے اندر پوتے کی خوشخبری بھی سنا دی، اور پھر آگے نسل در نسل انبیاء کی ایک تسلسل چلا دی۔ حضرات اب تیسری آیت وہ سنیں جس کے اندر دونوں کا تذکرہ ہے۔ دعا کیا تھی، قابل غور بات، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد دے۔ اللہ نے ایک بیوی سے اسماعیل علیہ السلام دیے فبشرناہ بغلام حلیم، دوسری بیوی سے اسحاق علیہ السلام دیے وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اس آیت کے اندر ان کا تذکرہ۔ اب تیسری آیت پڑھ رہا ہوں جس کے اندر ان دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی اور اسحاق علیہ السلام کا۔ جب بیٹے مل گئے نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک انداز اپنایا، میرے اللہ کو وہ بھی اتنا پیارا لگا، اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تیسری آیت کے اندر فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ اللہ نے نقل کیے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تعریف اللہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں حمد ساری کی ساری وہ اللہ کی ہے
کون سی اللہ؟ الذی وہب لی علی الکبر، جس اللہ نے مجھے بڑھاپے کے باوجود بھی عطا کر دیے۔ کون عطا کیے؟ اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق دونوں عطا کیے۔ میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں، ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی جو میرا رب ہے نا، وہی سب کچھ سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا تو وہ ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں بیٹوں کا ذکر کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا بھی اور اسحاق علیہ السلام کا بھی۔ تو اللہ رب العالمین سے جد الانبیاء کی دعا کیا تھی، اولاد مانگتے رہے، اور رب الانبیاء کی عطا کون سی؟ اللہ نے ایک ایک بیٹے کا الگ الگ قرآن میں بھی ذکر کیا، اور دونوں بیٹوں کا اکٹھا ذکر بھی ایک آیت کے اندر کیا، اور جو مانگا صالحین میں سے عطا کر، اللہ نے کہا ہم نے بردبار عطا کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے نسل در نسل نبوت کو ان کی آل اولاد میں رکھ دیا۔ حضرات اور آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے، اللہ نے وہ بھی نازل کر دیا کہ بڑھاپے کے باوجود اللہ نے دیا ہے، کسی اور کی کیا جرت اور کیا ہمت، یا کون کیا دے سکتا ہے۔ یہ سارے عقائد بھی ہمیں انہی آیات سے سمجھ آتے ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ دعا مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، کوئی درمیان میں کسی اور کے وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں، جتنی تکلیف پریشانی بن جائے اللہ کو پکاریں۔ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، چاہے انسان کتنا بوڑھا ہو جائے تب بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ ظاہری اسباب یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں اولاد دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نعمت کر دے، اولاد دے دے، پھر اس پر شکر ادا کرنا، یہ بھی جد الانبیاء علیہ السلام کی پیاری سنت ہے، جس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں حکم ہوا ہے، جو گزشتہ خطبے میں ساری باتیں ذکر کر چکا ہوں۔ دوسری دعا کی طرف بڑھتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا۔ جد الانبیاء نے اللہ رب العالمین کے حکم پر جب بیٹا مل گیا، اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ آ گئے، اب اللہ کا حکم ہوا کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ جد الانبیاء نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ ان دنوں کے اندر بہت ساری یادیں وابستہ ہیں جد الانبیاء کے ساتھ۔ میں پچھلے خطبے میں کچھ ذکر کر چکا ہوں، اشارتاً میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ بیت اللہ کی تعمیر ہو، زمزم کا پانی ہو، یا صفا مروہ کی سعی ہو، جو حج کے ارکان میں شامل ہیں ساری چیزیں، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے ساتھ وابستہ ہے، ساری چیزیں ان کے گھرانے کے ساتھ وابستہ ہے۔ چاہے وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو، زمزم کے کنویں سے پانی نکالنے کا مسئلہ ہو، اپنے اوپر چھینٹے مارنے کا مسئلہ ہو، پینے کا مسئلہ ہو، ساتھ لے جانے کا مسئلہ ہو، آپ جس چیز کو بھی حرمین سے اٹھا کر دیکھیں گے، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی کوئی نہ کوئی یاد وہاں ضرور نظر آئے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یادیں وابستہ ہیں ان دنوں کے ساتھ، اس لیے اس عنوان کو شروع کر رکھا ہے۔ تو جد الانبیاء کی دوسری دعا، تعمیر ہو گیا کعبہ، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی۔ ایک تو دعا وہاں یہ کی کہ اے اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ بہت ساری دعائیں اسی موقع کی ہیں، کوئی تھوڑی سی پہلے کی، کوئی بعد کی۔ دوسری دعا ذکر کر رہا، اس پہ ذرا غور کریں، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما لے۔ بڑی کمال کی دعا کی کہ یا اللہ شرک سے مجھے بھی بچا اور میری آنے والی نسل کو بھی شرک سے بچا لے۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اور آگے دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم کو اپنا فرما بردار بھی بنا لے۔ ہم دونوں باپ بیٹا جو ہے نا، یہ تیرے فرما بردار بن جائیں، عبادت بھی تیری کریں، فرما برداری تیری کریں، بتوں کی عبادت سے ہمیں پاک کر دے، صاف کر دے، کسی قسم کی ایسی عبادت میں ہم نہ جائیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ میری اولاد میں ایک امت مسلمہ بھی بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ دعائیں 2 قسم کی ہیں، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی، کیونکہ اولاد مانگی اللہ نے اولاد عطا کر دی۔
اب جو دعا ہے دوسرے نمبر پر وہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، دونوں کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لے، اے میرے اللہ ہم کو اپنے پاس اپنا فرما بردار بنا اور میری اولاد میں ایک امت ایسی بنا جو تیری فرما بردار ہو۔ پوری امت کے لیے دعا کر دی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیسے کیا؟ اب اللہ کی رب الانبیاء کی عطا، جد الانبیاء کی دعا ہے تو پھر رب الانبیاء کی عطا بھی بڑی کمال کی ہے۔ بالکل انہی لفظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فرما بردار بنا، اے ابراہیم ہم نے پھر فرما بردار بنایا تو کیسا بنایا؟ اللہ کی گواہی جب آ جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ کی طرف سے آفر اور انعام ہے۔ کیا کہ لوگوں یہ بات ذہن نشیں کر لو کہ جو ابراہیم تھے نا وہ نہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے۔ ما کان یہودی ولا نصرانی، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی۔ یا اللہ پھر وہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام تو یک طرفہ تھے اور فرما بردار تھے، یعنی ایک اللہ کی طرف ہونے والے تھے، کسی دوسرے کی طرف جھکتے ہی نہیں تھے، اور وہ فرما برداری کرنے والے تھے۔ دعا کیا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا لے، اے اللہ مجھے شرک سے بچا لے، بتوں کی عبادت بالاتفاق شرک ہے، اے اللہ بتوں سے بچا لے، اپنا فرما بردار بنا لے۔ اللہ نے پہلے نفی یہ کی کہ یہود و نصارہ یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، میرا ابراہیم بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں، یہودی بھی نہیں، عیسائی بھی نہیں۔ اور بعد میں آپ کو یہاں ایک بات اور بھی ذکر کر دوں، یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم کے دین پر چلنے والے ہم ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ تمہارا یہود و نصارہ کا غلط ہے، میرا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، تم ابراہیمی کیسے بن سکتے ہو؟ ولکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم تو یک طرفہ تھا، میرا ابراہیم فرما بردار تھا، یہود و نصارہ تمہارے اندر یہ صفات ہے ہی نہیں، تم کیسے ابراہیمی بن گئے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ یک طرفہ تھے، اور وہ مسلمان تھے، فرما بردار تھے۔ دعا بھی یہی کی، اللہ نے وہی کچھ عطا کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، مزید وضاحت کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہی دعا کی تھی نا، دو چیزیں مانگی، اللہ نے وہی چیزیں عطا کر دی۔ اور اولاد کو کیسے پاک کیا، یہ قرآن مجید کے دیگر مقام پڑھ کر آپ دیکھیں، جب انبیاء کا ایک سلسلہ چل نکلا، شرک سے منع کرنے والے آنے لگے ان کی اولاد کے اندر، نسل در نسل شرک کے کیسے قریب جائیں گے؟ شرک کو تو مٹانے والا یہ خاندان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کہاں تک سلسلہ چلا ہے، اگر میں دونوں کا سلسلہ نسب پڑھ کر آپ کو سناؤں تو یہ سلسلہ اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے 4 نام آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ جب انبیاء آنے لگے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، تیسرا نبی، چوتھا نبی، اور وہ سارے باپ بیٹا دادا اور پردادا کا سلسلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، آگے بیٹا اسحاق بھی نبی، آگے ان کا بیٹا جو ابراہیم کا پوتا ہے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، آگے پڑپوتا یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی۔ شرک کو مٹاتے رہے، یہ سلسلہ انبیاء کا چلتا رہا۔ اور اگر دوسرے بیٹے کی طرف دیکھیں، جناب اسماعیل علیہ السلام، ان کے تذکرے اگر قرآن میں پڑھ کر آپ دیکھیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ ان کی اولاد میں تسلسل کے ساتھ انبیاء تو نہیں آئے، اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، پھر آگے ان کی جو نسل چلتی رہی اس میں نبی نہیں آئے، لیکن بہت عرصہ گزارنے کے بعد ایک نبی آیا جس کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتلائیں پہ شرک توڑنے والے آئے کہ نہیں آئے؟ شرک کو ختم کرنے والے، مٹانے والے اولاد ابراہیم میں کون کون آئے
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد ابراہیم میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے انبیاء کی لڑی میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے ان میں آگے چل کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور شرک سے کس قدر دور، شرک کو مٹانے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے۔ آپ ساری زندگیاں ان انبیاء کی پڑھ کر دیکھیں کہ شرک ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، شرک کے قریب کبھی بھی کوئی نہیں گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے۔ اللہ نے بچایا، یہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ نے یہ اپنی عطا قرآن مجید میں بیان کر دی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جد الانبیاء نے مانگا کیا تھا، رب الانبیاء نے پھر وہ عطا کیسے کیا ہے، سب کچھ عطا کر دیا۔ اور تیسری دعا کی طرف بڑھیں، بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ تیسری دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی، اس پر ذرا غور کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب میرے ابراہیم نے کہا تھا۔ دعا یعنی کی نا، جب ابراہیم پکارے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس وقت کو ذرا یاد تو کرو۔ دعا کیا کی تھی؟ دعا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ یہ تیرا گھر میں نے تعمیر کر دیا ہے، تیرے حکم پر کیا ہے، اب میری دعا یہ ہے کہ اس شہر کو، اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس علاقے کو، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ حالانکہ وہ علاقہ کون سا تھا؟ وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ بواد غیر ذی زرع، جس کو قرآن کہے کہ بے آباد جگہ تھی، ویرانہ پڑا ہوا تھا، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، کوئی دور تک انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس علاقے میں اللہ نے حکم دیا کہ میرا گھر بناؤ، گھر بن گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں شروع کی اسی علاقے کے بارے میں۔ حضرات پہلی دعا اس علاقے کے متعلق کہ یا اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ وہاں اس دور کے اندر تھا کیا حضرات، جب لوگ آباد ہونے لگے، آ کر کچھ رہنے لگے، حالات بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ لوگ قتل و غارت کا بازار گرم تھا، لوگوں کو اچک لیا جاتا، غربت نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا، ہر طرف خوف ہی خوف پھیلا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ امن چاہیے، اس علاقے میں امن عطا فرما دے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امن کس سے مانگنا چاہیے، امن کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کو پکارا، اور اللہ نے پکاروں کو سنا اور اس کا جواب دیا۔ جو پکار بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، اور اپنی عطا جو ہے وہ بھی قرآن میں بیان فرمائی۔ یہ جد الانبیاء کی دعا تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اور اب رب الانبیاء کی جو عطا ہے، انعام ہے، دعا کی قبولیت ہے، اس کی طرف ذرا آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو کیسے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب دیتے ہوئے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو، ابراہیم علیہ السلام نے اسی گھر کے بارے میں کہا یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اپنے اس گھر کو اجر و ثواب کی جگہ بنا دیا اور امن کا گہوارہ بنا دیا۔ جو ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تھے وہی عطا کر دیا۔ ہم نے امن کی جگہ اس کو بنا دیا، اجر و ثواب کی بھی جگہ اس کو بنا دیا۔ حضرات دوسرا مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، لوگوں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جب ہم نے اس کو حرم بھی بنایا، اس کو امن کی جگہ اور گہوارہ بھی بنا دیا، اور جب کہ حقیقت کیا تھی وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، لوگوں کو اس کے ارد گرد سے اچک لیا جاتا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے، لوگ وہاں سے غائب کر دیے جاتے، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، اٹھا لیا جاتا، جس کا زور چلتا وہی اپنی کارروائی کر دکھاتا۔ حضرات اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت بن چکی تھی، لوگوں دیکھتے نہیں ہم نے کیسا امن عطا کیا ہے۔ ابراہیم کی دعا تھی، اللہ نے جو عطا کیا، جو انعام دیا، ہم نے اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین تیسرے مقام پر فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ لوگوں
لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جو اس گھر کا رب ہے لوگوں کو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس رب نے کیا کیا؟ فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ اللہ ہے جس نے بھوک لگی ہوئی تھی لوگوں کو کھانا عطا کر دیا، وہ اللہ خوف میں مبتلا تھے، اللہ نے امن عطا کر دیا۔ اس گھر کے رب نے یہاں امن بھی دیا، یہاں کے بھوکے لوگوں کو کھانا بھی دیا۔ اس اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ وہ اللہ اس گھر کا رب ہے، اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے، باقی کی عبادت چھوڑ دینی چاہیے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ امن اللہ نے عطا کر دیا۔ خوف تھا، ڈر تھا، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، مار دیے جاتے، اٹھا لیے جاتے، اللہ نے عطا، اور بھوک بھی تھی، اللہ نے رزق بھی عطا کر دیا۔ یہ دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی، آگے چل کر ہم اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور چوتھا مقام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ، جو کوئی یہاں داخل ہو گیا، جو کوئی یہاں آ گیا، کان آمینہ، وہ امن والا ہے، اس کو امن عطا کر دیا۔ یعنی بیت اللہ کے اندر جو آ جائے گا وہ امن میں ہو جائے گا۔ اور یہ احادیث، بہت ساری احادیث میرے سامنے ہیں، اشارتاً دو چار باتیں ذکر کر دیتا ہوں کہ حرم کو حرم کہا اس لیے جاتا ہے، وہاں نہ قتل و غارت، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی کسی کے ساتھ قتال، کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اسلحہ لے کر جا سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا امن کا گہوارہ بنا دیا کہ اس حالت کے اندر تو درختوں کے پتے توڑنا بھی جائز نہیں ہے، گھاس کے تنکے اکھیڑنا بھی جائز نہیں، شکار کرنا جائز نہیں، یہ ساری چیزیں حرم کے اندر اللہ نے منع کر دی۔ اتنا امن عطا کیا کہ جانوروں کا شکار تک منع کر دیا، درختوں کو کاٹنا منع کر دیا، حتیٰ کہ جڑی بوٹیوں کو اکھیڑنا منع کر دیا۔ بتلاؤ اس جگہ پر پھر بندوں کو قتل کرنا جائز ہوگا، بندوں کو لڑائی کرنا اور مارنا جائز ہوگا؟ اتنا امن عطا کیا کہ جانور بھی سکون پا گئے، اتنا امن عطا کیا کہ جڑی بوٹیوں کو بھی سکون عطا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب رب سے مانگا کہ اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ نے انسانوں کے لیے بھی امن کا گہوارہ بنا دیا اور ہر چیز کے لیے امن کا گہوارہ بنا دیا۔ حضرات، چوتھی دعا ابراہیم علیہ السلام کی، تین دعائیں میں ذکر کر چکا ہوں۔ پہلی دعا کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، اس کا جواب بھی سن لیا آپ نے۔ دوسری دعا کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے پاک کر دے اور اپنا فرما بردار بنا لے، اس پر بھی میں اللہ کا جواب اور جو دعا کی قبولیت ہے ذکر کر چکا۔ تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی کہ میرے اللہ بیت اللہ کی تعمیر کر دی ہے، اب اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ جواب آپ نے سن لیا کہ اللہ نے امن کا گہوارہ کیسا بنایا۔ 4 مقام قرآن کے میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، کوئی ایک بات بھی باہر سے نہیں، قرآن میں دعائیں اور قرآن میں ہی اللہ کی عطائیں وہ ذکر ہو رہی ہیں۔ حضرات، جد الانبیاء کی چوتھی دعا اور رب الانبیاء کی چوتھی عطا، اس پر ذرا غور کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ جب یہ امن کا گہوارہ بن گیا، لوگ اس میں آ کر رہنے لگے، آباد ہو گئے، یا اللہ اب امن کی ایک اور کیفیت، اس کا بھی تذکرہ دعا میں، یا اللہ ان کو رزق عطا فرما دے۔ پھلوں کا رزق جو ہے نا، وہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو وافر مقدار میں عطا کر۔ اور یہ دعا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر، آپ بھی سن لیں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا کر، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کا رزق عطا کر، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یا اللہ ان کو رزق عطا کر۔ دوسرے مقام پر بھی یا اللہ پھلوں کا رزق عطا کر، یہ شکر ادا کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو پھر رزق پھلوں کا عطا کیا یا نہیں کیا؟ یقیناً ابراہیم کی دعا ہو اور اللہ عطا نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے عطا کیا، جو مانگا وہ دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ باتیں تو پہلے کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی پہلے کی، اللہ کی عطائیں بھی پہلے کی۔
اللہ نے اپنے آخری نبی پر جناب ابراہیم کی دعائیں بھی نازل کی اور اپنی عطائیں بھی نازل کی، اور پھر ساتھ حکم یہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں۔ ہمیں یہی حکم ہے سارا، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ کچھ باتیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا پوری امت کو حکم ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے، جس کا تذکرہ ہم گزشتہ خطبے میں تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں سے رزق کی کہ یا اللہ رزق عطا کر۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کا جواب کیا دیا، وہ بھی قرآن مجید کے اندر سورۃ القصص ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ۔ یہ پیچھے نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ ہیں جو آپ کو تنگ کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی جو کیفیت پہلے کی بنی ہوئی تھی، یہ ساری اللہ رب العالمین نازل کر کے ان کی کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی جو نہ ماننے والے ہیں نا، وہ کہتے تھے ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، مانتے تھے کہ یہ حق ہے سارا کچھ، نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں، قرآن حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے دعوت دیتے ہیں، یہ سچ ہے، مانتے تھے، اسی کو ہدایت کا راستہ بھی سمجھتے تھے۔ لیکن ایک پیچھے قرآن مجید کا یہ مقام اگر مزید پیچھے سے پڑھتے آئیں تو ان کے جو اعتراضات تھے نا وہ اللہ نے بیان کیے۔ ایک اعتراض یہاں یہ کر رہے ہیں ان نتبع الہدی، اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں، اگر ہم اس راستے پر چلیں جو آپ ہدایت کا راستہ کہہ رہے ہیں، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ معک نتخطف من ارضنا، ہم اپنے علاقے سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمیں تو لوگ مار دیں گے، ہمیں تو دبوچ لیں گے، ہمیں یہاں زندہ ہی دفن کر دیں گے لوگ، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ اگر ہم آپ کے راستے پر چلیں نا، ہدایت کا راستہ اپنائیں، ہمیں اچک لیا جائے گا۔ وہی باتیں جو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ حالات بہت زیادہ خراب تھے، ہمیں لوگ مار دیں گے، اس لیے ہم یہ راستہ نہیں اپناتے۔ تو اللہ تعالیٰ جواباً عرض کرتے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ اپنایا تو ہم اچک لیے جائیں گے، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ایک حرم کی جگہ نہیں عطا کی جس کو امن کا گہوارہ بنایا ہوا ہے؟ یہ پھر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں ہمیں اچک لیا جائے گا، ہم نے اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ اور آگے فرمائے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور اس علاقے کی طرف یجبا کا معنی ہے کسی چیز کا کھینچے چلے آنا، خود بخود ہی تھوڑی سی محنت اور کوشش کے ساتھ چیز بہت جلدی کے ساتھ تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اس طرف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ غور تو کریں کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر قسم کا پھل اس علاقے کی طرف چلا آتا ہے، اس علاقے کی طرف ہر قسم کا پھل چلایا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں رزقا من لدنا، بطور روزی وہ رزق آتا ہے ہماری طرف سے آتا ہے، رزقا من لدنا، ہر قسم کا پھل بیت اللہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف چلایا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں رزق کے طور پہ چلایا جاتا ہے، ہماری طرف سے آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے جو اکثر لوگ ہیں نا وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس وقت بات کہی ہے جب حقیقت میں دیکھا جائے تو وہاں اس وقت کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دور میں بھی بھلا یہ سمجھنی بات مشکل ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری کی ہے۔ یا اللہ رزق دے پھلوں سے تاکہ یہ شکر کریں، یہ امن میں آ جائیں۔ لوگوں کا اعتراض تھا اگر ہدایت کا راستہ ہم اپنائیں تو اچک لیے جائیں گے۔ جواب الہی یوں آیا کہ لوگوں دیکھتے نہیں ہو، ہم نے حرم جیسی جگہ تمہیں عطا کی ہے جہاں کسی قسم کا خوف نہیں، ڈر نہیں، بلکہ امن ہی امن ہے ہر طرف، اور تمہاری آنکھیں دیکھتی نہیں، اس کی طرف تو ہر قسم کے رزق کے طور پر پھلوں کو ہم نے چلا دیا، ہماری طرف سے رزق پہنچتا ہے اس علاقے میں، تم پھر بھی کہتے ہو ہمیں اچک لیا جائے گا۔ حضرات ہماری آنکھیں آج مشاہدہ کرتی ہیں دنیا کے کسی کونے کے اندر کوئی پھل ہوتا ہو اور وہ مکہ مکرمہ میں نہ ہوتا ہو، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ پہنچتا ہے وہاں
پہنچایا جاتا ہے، اللہ اس پھل کو پہنچاتا ہے، حالانکہ وہ علاقہ ان پھلوں کا علاقہ نہیں ہے، وہ علاقہ ان پھلوں کا علاقہ نہیں، وہ درخت وہاں نہیں ہے وہ پھلوں کے، لیکن وہ پھل تازہ کے تازہ وہاں موجود ہیں، ہر قسم کے موجود ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ موجود ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہمیں آج بھی بتلاتی ہے، اللہ کا قرآن، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کو جس دور میں پڑھو گے ایسا لگے گا کہ ان دنوں کے بارے میں یہ قرآن کی آیات ہے۔ ہر دور میں ایسا ہی تھا۔ اب سعودی عرب میں چلے جائیں نا، مکہ مکرمہ میں، آپ وہاں جا کر کسی فروٹ والی دکان پہ چلے جائیں اور پھلوں کا نظارہ کریں اور دیکھیں، پھر اس آیت کو ذرا غور ذہن میں لائیں کہ اللہ کہتے ہیں ہر قسم کا پھل ہم چلاتے ہیں اس علاقے کی طرف، ہماری طرف سے آتا ہے، بطور رزق ہم بھیجتے ہیں۔ کتنے لوگوں کا رزق وابستہ ہے ان پھلوں کے ساتھ، کس کس انداز میں۔ ایک کھجور کا پھل اگر آپ لے لیں تو تب بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ کتنا رزق وابستہ ہے۔ باقی سارے پھل بھی اللہ نے تو تمام پھلوں کا کہا ہے نا، ہر قسم کا پھل وہاں پہنچتا ہے اور لوگوں کی روزی اور رزق کا سبب بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، آج تک پوری ہے اور قیامت تک پوری ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ پانچویں دعا ابراہیم علیہ السلام کی، جو جد الانبیاء نے اللہ تعالیٰ سے کی اور ہو بہو اللہ نے وہی قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب ایک دعا کی کہ میرے اللہ، یہ جس علاقے کے اندر میں نے تیرا گھر بنایا ہے، جس کو اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ بے آباد جگہ ہے، اے اللہ اب اس علاقے کی طرف، پہلے تو دعا یہ کر دی نا کہ یا اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا، پھر کہ جو یہاں آ کر رہنے لگے اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اب یہ دعا ہے کہ یا اللہ جو دور رہنے والے لوگ ہیں، جو یہاں آ کر آباد نہیں ہو سکیں گے، اردا گرد پوری دنیا میں کہاں تک لوگ ہوں گے، سارے تو نہیں آ سکیں گے نا، اے اللہ میں تیرا ابراہیم تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ دنیا کے جس کونے میں کوئی لوگ رہتے ہوں ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، تو بیت اللہ کی ڈال دے، وہ اس کی طرف آنا پسند کریں۔ بوادٍ غیر ذی زرع ہے، کوئی جاتا نہیں تھا وہاں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ محبت ڈال اس علاقے کے لوگوں کے دلوں کے اندر۔ میرے اللہ نے محبت ڈالی یا نہیں ڈالی؟ حضرات پہلے دعائیہ کلمات نوٹ کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے کہ وہ اس طرف پلٹ آئیں، بیت اللہ کی طرف چلیں، ان کے دلوں کے اندر یہ بات رہے، وہ آئیں، آنا پسند کریں اس علاقے میں۔ حضرات اللہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم صرف آنا پسند ہی نہیں کریں گے، میں ایسی محبت ڈالوں گا رہتی دنیا تک ایک قانون بنا دوں گا۔ ابراہیم تیری دعا ہے نا، تو ہمارا پھر جواب اور اس پر عطا یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہم نے اس بیت اللہ کا حج کرنا مسلمانوں کے طاقتور لوگوں پہ فرض کر دیا ہے۔ آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے؟ کس کا دل جی نہیں بھی چاہے گا، حج تو فرض جانا ہی جانا ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ دلوں کو مائل ہونا، وہ ہماری آج اپنی کیفیت اس بات سے بالکل واضح ہے کہ کتنے دل مائل ہیں بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، لیکن مالداروں کے لیے من استطاع الیہ سبیلا کہہ کر اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم اس بیت اللہ کا جو حج ہے نا، طواف اس کا، صفا مروہ کی سعی، مقام ابراہیم پہ نفل، یہ سب کچھ کرنا ہم مالداروں پر فرض کر دیں گے، اور یہ آئیں گے، دل چاہے تب بھی آئیں گے، نہ چاہیں پھر بھی آئیں گے۔ اللہ نے حج کو فرض قرار دے کر یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اس انداز میں پورا کیا کہ اب کوئی دل کرے نہ کرے حج کرنا فرض قرار دے دیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے اس سے بھی کمال درجے کا پورا، ایک تو حج فرض کر دیا، اب امت کا ہر فرض آپ سروے کر کے دیکھ لیں، آپ اپنے اپنا اندازہ لگا کر دیکھ لیں، اپنا جائزہ تو بندہ لے سکتا ہے نا، اگر کہیں نہیں بھی جا سکتا تو اپنا جائزہ اندر سے خود بخود انسان لے سکتا ہے، اور وہ جائزہ یہ ہے بندہ غور کرے کہ ہم بیت اللہ جانا پسند کرتے ہیں یا نہیں، اس سفر کو کتنا کہ پسند کرتے ہیں۔ ہے تو ایک عمارت ہی ہے نا، ایک کمرہ ہی بنا ہوا ہے، ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، لیکن ہمارا ایمان وہاں وابستہ ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت وہاں جائیں، وہاں کے باسی ہو جائیں، وہاں کے رہنے والے بن جائیں۔ حضرات اس قدر محبت اس علاقے کے ساتھ، اس عمارت اور کمرے کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، کہ دنیا کے کسی کونے میں مسلمان ہو، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، تڑپتا ضرور ہے کہ کبھی موقع ملے گا تو ہم بھی اس عمارت کو دیکھیں گے، اس کے ارد گرد ہم بھی چکر لگائیں گے، مرد ہوں تب، عورتیں ہوں تب،
اپنے اپنے انداز میں ہر کوئی محبت کرتا ہے، اس بات کے اظہار بھی کرتا ہے۔ حضرات میں تو یہاں تک بھی جانتا ہوں، آپ احباب کے بھی علم میں ہوگی یہ بات، ہمارے گھروں میں خواتین بیت اللہ دیکھنے کی چاہت کتنی ہے، غریب سے غریب گھرانہ کیوں نہ ہو، وہ بھی تھوڑے بہت پیسے ساری خاتون جوڑنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم بھی عمرے کے لیے جائیں، کبھی موقع ملے گا عمرے پہ چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین ایسی محبت عطا فرماتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر کتنے غریب گھرانے ہیں کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے کہ محبت اتنی زیادہ ہے کہ غربت کے باوجود چند پیسے جمع کر کر کے، میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ عمرے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، اپنی جیب خرچی تھوڑی تھوڑی جمع کر کے نا کہ ہم نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ کتنی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کو ایسے بچوں کے ساتھ جو اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے یہ محبت لیے پھر رہے ہیں۔ تو حضرات یہ محبتیں ڈالی کس نے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے اللہ سے کہ یا اللہ یہ محبتیں ڈال دے اپنے ان بندوں کے دلوں میں جو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ اس علاقے کا سفر کرنا پسند کریں۔ آج تک پسند کیا ہوا ہے، دنیا کے جس کونے میں مسلمان ہے، ایک رتی ایمان دل میں موجود ہو، وہ بیت اللہ کو دیکھنے کی تڑپ ضرور رکھتا ہے۔ جا سکے یا نہ جا سکے یہ الگ معاملہ ہے، محبت اس کی ضرور ہوتی ہے۔ ابھی آپ نیٹ کھولیں اور ابھی اس بات کو ذرا دیکھ لیں، حرم کا طواف لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں، دن رات دیکھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے چل رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بندے کے ذہن میں ہو کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے اس طرف آنے کے لیے، پھر اس رش کو، اس کیفیت کو دیکھا کرے، بندہ دیکھتا دیکھتا ہی رونے لگ جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن مجید پر تھوڑا سا عبور ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے اتنا مقام نہیں عطا کر دیا۔ جد الانبیاء کی دعائیں اور رب الانبیاء کی عطائیں، میرے پاس اس وقت اللہ کی توفیق سے ابراہیم علیہ السلام کی 10 دعائیں ہیں جو قرآن مجید سے میں نکال کر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا، اور 5 میں نے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے اگلی 5 دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی پیش کریں گے۔ آپ تھوڑا سا وقت پر تشریف لائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اس سے بھی اعلیٰ ترین جو اگلے خطبے میں پیش کریں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز میں وہ عطا کر دی ساری چیزیں، اور آج سب کچھ وہ ہمارے پاس ہے۔ امت مسلمہ کو عطا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ابراہیم علیہ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جد الانبیاء مانگ کر ہی ہماری اس امت کے لیے گئے تھے، ہمارے لیے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ تو خلاصے کے طور پر یہ 5 دعائیں آپ نوٹ فرما لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعا مانگی کہ یا اللہ نیک اولاد عطا کر دے۔ اللہ نے اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا، انبیاء کی لڑی اور سلسلہ چلا دیا، اور سلسلہ چلتے چلتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نیک اولاد مانگی، اللہ نے انبیاء جیسی اولاد عطا فرما دی جو انبیاء میں شامل ہوئے، صدیق النبیہ ان کو کہا گیا۔ اور دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما اور اپنے فرما بردار بندے بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بھی عطا کر دیا، نیک بھی بنا دیے، فرما بردار بھی بنا دیے، امت مسلمہ بھی عطا کر دی، اور بتوں کی عبادت سے ایسا بچایا کہ ان کے ہاتھوں سے بت ذلیل کروائے، بتوں کو توڑوا دیا۔ اور تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہم نے پیش کی ہے کہ بیت اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ ایسا بنایا کہ انسان تو انسان رہے، وہاں جانوروں کو بھی امن نصیب ہو گیا۔ حضرات چوتھی دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق بھی عطا فرما دے۔ اللہ نے وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا ہے، ہم اس طرف تفصیل میں ابھی تک نہیں گئے۔ اگر رزق کی تفصیل میں جائیں کہ اللہ نے کیسے کیسے عطا کیا ہے تو ایک لمبی تفصیل ہے جو پورا ایک خطبے پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ابراہیم علیہ السلام کی اس ایک دعا پر خطبہ ہوگا اور ساری باتیں اس کے اندر انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں دعا کہ اے اللہ جو دور رہنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، وہ بیت اللہ کا سفر کرنا پسند کریں، یہاں آ کر رہنا پسند کریں، وہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی سب کچھ بیان کر دیا اور یہ ساری چیزیں ہمارے مشاہدے میں بھی ہیں، اس میں کوئی بات بھی غلط نہیں ہے۔ حضرات اللہ رب العالمین سے اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں
ان کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔